والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم عزیزان میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے لے کر 39 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا 2000 مناظر کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہا جائیے پھر فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش بن چکا ہے۔ کس کو فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دعوت دو اسلام کی، دین کی دعوت دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کی، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار کشادہ فرما دے میرے سینے کو، ویسر لی امری، اور آسان فرما دے میرے کام کو۔ تو نے اتنی بڑی ڈیوٹی مجھے دے دی ہے، فرعون کے دربار مجھے بھیج رہا ہے، بڑا ظالم ہے، جادوگر بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہیں ادھر، تو مجھے بھیج رہا ہے، لیکن اب میری دعا سن لے، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے میری زبان کی گرہا کو، يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ اچھی طرح وہ سمجھ سکے میری بات کو۔ وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے، بی بی آسیہ کی آغوش میں پلے۔ آپ چھوٹے تھے تو فرعون آپ سے پیار کرتا تھا، آپ کو گود میں لے رکھا تھا، آپ نے فرعون کی داڑھی کو نوچ لیا، اس کو بہت غصہ آیا، وہ قتل کرنے لگا۔ تو بی بی آسیہ کہنے لگی، کہا فرعون کیا کرتا ہے، بچہ معصوم ہے، اس کو کیا پتا، چھوٹا ہے یہ۔ بولا اچھا اس کا ثبوت کیسے، کیا دلائل ہے؟ تو بی بی آسیہ نے کہا اچھا دیکھو، ایک تھال میں وہ انگارے لے کے آئی، ایک میں موتی لے کے آئی۔ اللہ کے نبی تھے، آپ کو سب پتا تھا۔ آپ موتی کو اٹھانے لگے، فرشتے نے اٹھا کے انگارے کا حال بڑھا دیا، کہا نہیں، چھوٹے معصوم بچے، پتا تھا آپ کو۔ آپ موتی اٹھانے لگے، فرشتے نے ہاتھ کو روکا، روک کر انگاروں کو ہاتھ کو بڑھایا، انگارے اٹھائے، اٹھا کے منہ میں رکھ لیے، منہ میں رکھ لیے، بلبلا اٹھے۔ آسیہ بی بی آسیہ کہتے دیکھا فرعون میں کیا کہہ رہی تھی؟ پھر وہ سب غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب آپ نے انگارے زبان پہ رکھے تو آپ کی زبان میں تتلاہٹ آ گئی، لکنت آ گئی، آپ بولتے تھے رکتے تھے، بولتے ہوئے رکتے تھے، بات کرتے ہوئے۔ تو آپ نے پھر عرض کی کہ یا اللہ اب تو نے جو ڈیوٹی مجھے دے دی ہے، میرے کام کو آسان کر۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہا کہ میری زبان میں جو لکنت دکھ رہا ہے وہ کھول دے تاکہ میری بات کو وہ سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہا کہ مقرر فرما دے میرا وزیر میرے خاندان سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، قد میں بھی بڑے تھے۔ تو آپ نے جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت دی، آپ کو نبوت ادا کر دی۔ پھر اخشدد بہی اذری، مضبوط فرما دے میری کمر کو۔ کہا کہ جس کا بھائی جس کے ساتھ ہوتے ہیں نا اس کو غم نہیں ہوتا۔ بھائیوں کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر بھائی مخلص ہو، بھائی بھائی سے محبت کرنے والا ہو تو وہ بھائی کبھی نہیں ڈال نہیں، ڈرتا نہیں، کیسی کہ مصیبت ہے، وہ کہتا میرے بھائی میرے ساتھ۔ ہم نے دیکھا جب کوئی بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا، اب تو نہیں کہہ سکتا، جب ہوتا تھا تو ایک بھائی نہیں بیٹھتا تھا، سارے روس جاتے تھے، جب تک اس بھائی کو منا کے نہیں لائے گا ہم نہیں بیٹھیں گے۔ بھائیوں کی ایسی طاقت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میرے بھائی کو میرا سہارا بنا دے۔ پھر کس لیے؟ کہا کہ میری کمر مضبوط ہو جائے، اگر
میں اکیلا جاؤں گا تو میرے ساتھ میرا بھائی ہارون بھی ہوگا، تم میرا دھارس بندی رہے گی، ہم دونوں جائیں گے فرعون کے دربار میں۔ وہ اشرک ہوں اور شریک کر دے اسے فی امری، میری مہم میں، میرے کو جو اتنی بڑی مہم اللہ تم نے دی ہے فرعون کے دربار میں، میرے ساتھ بھیج اس کو، میں ساتھ لے کے جاؤں اس کو، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم تیرا ذکر کریں کثرت سے، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے ظاہر باطن کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ قال، جواب ملا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے منظور کر لیا آپ کی درخواست، جا ہم نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا، ہارون کو تیرا سہارا بنا دیا۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار اور بھی، پہلے بھی کیا ہے، یہ احسان تو ہمیں ایک اور احسان کیا ہے میں آپ پر۔ رب فرما رہا ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جب تم پیدا ہوئے ہم نے آپ کی ماں کو وحی کی تھی، کہا اے ام موسیٰ اس کو جو ہے دریا نیل میں بہا دے۔ ہم نے ایک احسان اور کیا تھا تجھ پہ، کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہا کہ اس کو رکھ دو، اس بچے کو صندوق میں اور ڈال دو اس کو دریا میں، فیلقیہ الیم، پھینک دیا اسے دریا میں، بالساحل، ساحل پر، یاخذہ عدو لی وعدو لہ، پکڑ لیا اس کو میرے دشمن نے بھی، میرا بھی دشمن ہے، اے موسیٰ وہ تیرا بھی دشمن ہے، اس بچے کا بھی دشمن تھا، وہ موسیٰ کا بھی دشمن تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، میں نے پر توڑ ڈالا، علیہ کا محبت ڈال دی، منی اپنی جناب سے اس میں۔ رب فرماتا ہے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے جب تابوت میں، تیری والدہ نے تابوت میں روئی بچھائی، روئی بچھا کے تجھے لٹا دیا، بند کر دیا، میں نے تجھے غور سے دیکھا، میں نے اپنی محبت کی جام پلائی تجھے۔ جب میں نے اپنی محبت تیرے اندر ڈال دی، جو تجھے دیکھتا تھا وہ اسے محبت پیدا ہو جاتی، جو تیرے چہرے کو دیکھتا تھا وہ تجھ پہ فرفتہ ہو جاتا تھا۔ ہوا کیا؟ لِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ کی پرورش کی جائے میری چشم کے سامنے۔ کہا کہ جب تابوت بی بی آسیہ، فرعون اور فرعونی بیٹھے تھے، دیکھا ایک تابوت آ رہا ہے، کہا فرعون نے کہا دوڑو نکالو اس تابوت کو، تابوت کو نکالا، نکال کے دیکھا، رب نے فرمایا کہا کہ ہم نے تیرے چہرے میں محبت ڈال دی۔ فرعون نے دیکھا موسیٰ کو اٹھا کر گود میں لے لیا، کیونکہ ہم نے محبت ڈال دی۔ کہا کہ رب جس سے محبت کرتا ہے، رب جس کے دل چہرے میں محبت ڈال دیتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے۔ رب جس پر مہربانی کر دیتا ہے، رب جس کو عطا کرتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ رب کو یاد کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے ناراض ہو جائے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔